فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ معزز و معقر جناب صدر و ناظم جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے مہمانان گرامی، پردہ نوشی میری دینی و اسلامی مائیں اور بہنیں، آج آپ حضرات کے مابین جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے فکر آخرت اور اس کے تقاضے۔ آپ نے مجھ سے پہلے میرے دوستوں کے خیالات سنے ہیں۔ میں اس جگہ آ کر بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس روشنی اور تعلیم کے دور میں ہندوستان کی کوئی بستی ایسی موجود نہیں رہی جس میں اللہ کی توحید کا بوٹا پودا نہ لگ گیا ہو۔ یہ میری ایماندارانہ رائے ہے کہ نہ صرف ہماری خوش قسمتی ہے بلکہ جس بستی میں اللہ کی توحید کا اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا چمن لگایا گیا یا لگ گیا ہے، اس ساری بستی والوں کی یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے نشو و نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ اس کائنات میں رہ کر وہ ایک ایسی زندگی کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جو زندگی یا تو بڑی عائش کی، عشرت کی، ناز کی، نعمت کی، آرام کی زندگی ہوگی، یا بڑی تکلیف کی، دکھ کی، مصیبت کی، رنج کی، غم کی، الم کی ہوگی۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں یہ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اس زندگی کا آغاز ہوگا تو ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا، بسر کرتا رہا، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ آئی ہو۔ ایسا آدمی اس نئی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے وہ شخص جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، جس نے ہر قسم کے سکھ اور آرام کو پایا ہے، بتلا اس ایک گھڑی کا دکھ چکھنے کے بعد تمہیں اپنا کوئی اچھا وقت بھی یاد ہے؟ وہ شخص جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا وہ کہے گا اللہ یہ گھڑی بھر کا دکھ جو میں نے چکھا ہے اس نے مجھے زندگی بھر کے سارے سکھ بلا دیے ہیں، ایک سکھ بھی یاد نہیں رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، غموں میں، آلام میں اور تلخیوں میں گزر گئی۔ فرمایا ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، رہنے کو کوئی اچھا مکان نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اس کو لمحے بھر کے لیے جنت میں لے جایا جائے گا۔ ایک لمحہ جنت میں گزارا جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا اے بندہ خدا تو دنیا میں بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، بتلا کبھی دکھ بھی دیکھا تھا؟ وہ آدمی جس کی ساری زندگی کٹی ہی دکھوں میں ہے، جنت کے ایک لمحے کا سکھ چکھنے کے بعد کہے گا اللہ میں نے زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی اصل میں اس زندگی کی تیاری کے لیے انسان کو مہیا کی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کے موسم بہار سے پہلے، موسم ربیع سے پہلے، فصلوں کے پکنے کے موسم سے پہلے آدمی کو بوائی کے لیے، آدمی کو بیج کے بونے کے لیے، آدمی کو کھیت کے تیار کرنے کے لیے مہلت مہیا کی جاتی ہے، تو وہ شخص اس مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس وقت سے کچھ حاصل کرتا ہے، وہ اپنا سارا وقت اس بات پہ صرف کرتا ہے کہ کھیت کو اچھی طرح سے تیار کیا جائے، اس میں بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو اچھی طرح سے اس کے لیے آمادہ کیا جائے تاکہ وہ بیج کو قبول کر سکے۔ رات کو سوتا نہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ فاوڑا یا کدال اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھلے مان سردیوں کی رات ہے تو ایسے وقت میں کہاں جا رہا ہے، جا آرام کر۔ وہ کہتا ہے نہیں، اگر میں نے اب آرام کر لیا تو کٹائی کے وقت
سوائے مایوسی کے میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے چاہوں کہ جب لوگوں کی فصلوں کی کٹائی ہو تو میرا کھیت بھی لہلہا رہا ہو، میرا کھیت بھی سرسبز و شاداب ہو، میرے کھیت پہ بھی بہار ہو، میری فصلیں بھی پکی ہوئے ہو، میرے گھر میں بھی دانے آ جائے، میرے بچے بھی آرام کی زندگی بسر کرے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ رات کے آرام کو دیکھوں نہ دن کے چین کو دیکھوں، یہ نہ دیکھوں کہ رات سرد ہے کہ نہیں سرد ہے، بلکہ یہ نہ دیکھوں کہ دن گرم ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھوں کہ اگر اب محنت نہیں کرتا تو موسم بہار میں کٹائی کس چیز کی کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔